جی آداب عرض ہے، السلام علیکم تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ کے پیغامات موصول ہوئے بہت سارے، اور جیسے بھی دوسرے دوست آن بیٹھتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں آج کی۔ کوشش یہی ہوگی کہ اس بیٹھک میں ہم جب بیٹھیں تو کچھ نیا سیکھ کے جائیں، نیا سیکھ کے اٹھیں۔ آج جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں میں نے وہ یہاں لکھ بھی دیے ہیں۔ ایک تو ہم بات کریں گے کہ جو آج سعد رفیق صاحب کا معاملہ ہوا، اسی طرح معیشت پر تھوڑی سی بات کریں گے ہم، پھر پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست پر گفتگو ہوگی، اور آخر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا تنقید پر کہ تنقید ہوتی کیا ہے، تنقید کیوں ہوتی ہے، تنقید کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، کیوں اچھے معاشروں میں تنقید کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کو ہم ذرا ان تمام معاملات کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ دوست آ جائیں، آپ آن بیٹھیں تو پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک چیز سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ کوشش میری ہوتی ہے کہ جو وقت دستیاب ہو وہ کسی نہ کسی حوالے سے، ویسے تو پڑھنے لکھنے میں وقت خرچ ہوتا ہے، ملازمتوں کے چکر ہیں وہ بھی کرنا پڑتے ہیں، پھر گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنا پڑتی ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ شام میں اگر کوئی وقت دستیاب ہو تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھا جائے اور گفتگو کی جائے۔ تو یہاں دوست آن بیٹھے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ پہلی بات تو یہ کہ آج آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے سعد رفیق صاحب کی جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست جسے منظور کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، اس کو رکوا دیا۔ اب یہ اہم بات اس لحاظ سے ہے، اور اس پر میرے خیال میں گفتگو اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ ایک معاملہ جسے ہم آسانی سے اچھے انداز سے نمٹا سکتے تھے، خاص طور پر جب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے حالیہ انتخابات میں اکثریت حاصل کی، اور انہوں نے پہلی تقریب میں یہ کہا، اپنا جو خطاب تھا قوم سے، عوام سے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے، اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ایسے نہیں کریں گے، بلکہ اس سے بہتر کارگزاری ہوگی ان کی۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جہاں جہاں جس شخص کو جو مسائل ہوں گے یا جن حلقوں میں لوگوں کو تحفظات ہوں گے وہ حلقے کھولے جا سکیں گے، بلکہ وہ تعاون بھی کریں گے۔ اس سے یہ امید پیدا ہو چکی تھی کہ جو ایک طویل عرصے سے ایک خاص رویہ ہے ہمارے ہاں، وہ رویہ اب شاید تبدیل ہو۔ بہت سارے دوستوں کو یہ امید ہو چکی تھی کہ جو ایک خاص سیاسی رنگ چلا آ رہا ہے پچھلی کم سے کم 3-4 دہائیوں سے، اس میں کچھ بہتری ہو سکے گی۔ اور ہم نے بھی جب یہ تقریر ہم نے سنی تھی تو اس پر میں نے بھی اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ یہ ایک نہایت احسن بات ہے، اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو یہ یقیناً پاکستان کی جمہوریت کے لیے مضبوط اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اہم کردار ادا کر سکے گی۔ لیکن آج جو واقعہ ہے وہ ایک خاص رویہ ہے جو ہم اپنے معاشرے میں ہر طرف دیکھتے ہیں، یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ ہم کبھی نہیں کرتے۔ ہماری گفتار مختلف ہے اور ہمارا کردار مختلف ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی الیکشن کمیشن میں، وہ مسترد شدہ ووٹوں کی تھی، کیونکہ مسترد شدہ ووٹ اس حلقے میں جیتنے اور ہارنے کے فرق سے زیادہ تھے۔ وہ درخواست پر عمل ہوا اور وہ ریکاؤنٹنگ ہو گئی مسترد شدہ ووٹوں کی۔ مسترد شدہ ووٹوں کے ریکاؤنٹنگ کے بعد سعد رفیق صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ اس حلقے کے تمام ووٹ ان کو دوبارہ سے گنا جائے۔ اور میرے خیال میں اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو ذاتی طور پر میری رائے یہی ہوگی کہ اگر کوئی شخص کسی کو ابہام ہے اپنی ہار کے بارے میں تو اس کا وہ ابہام دور ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں اس میں کسی کو بھی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے موقع پر جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ ریکاؤنٹنگ ہونا چاہیے، اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ یہ ریکاؤنٹنگ رکوائی جائے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ اسے تبدیل کرتے ہوئے اس درخواست کو منظور کر لیا اور ریکاؤنٹنگ ہونے سے روک دیا۔ اس سے دو پیغامات گئے، اور اس میں خاص طور پر جو جرح ہو رہی تھی اس میں ایک بات تو بابر اعوان صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے ریکاؤنٹنگ کا وعدہ نہیں کیا تھا، حلقے کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ حلقے کھولنے سے مراد ہوتی کیا ہے۔
حلقہ کس طرح کھولا جائے گا اگر ریکاؤنٹنگ نہیں کرنی اور ریکاؤنٹنگ کر لیتے تو بہتر ہو جاتا معاملہ. یہ کچھ ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پر کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ 3 دفعہ ریکاؤنٹنگ ہو چکی ہے. ان دوستوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ریکاؤنٹنگ 3 دفعہ نہیں ہوئی, مسترد شدہ ووٹوں کی گنتی ہوئی, پورے حلقے کی ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے وہ جس نے بھی آپ کو بتایا ہے وہ نادرست بات ہے, کیونکہ یہی وہ چیز تھی جو پی ٹی آئی کو دھرنے پر مجبور کیے ہوئے تھی. ایک عرصے تک ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کے حلقوں کی دوبارہ گنتی ہونا چاہیے, بلکہ اس حوالے سے ایک قسم کا سیاسی ڈیڈ لاک پیدا رہا ہے. اور اس وقت ہم کہا کرتے تھے کہ یہ فوراً اس معاملے کو اسی طرح حل کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں کوئی شخص ریکاؤنٹنگ کا کہتا ہے اس کا راستہ نہ روکا جائے, کیونکہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے اگر ووٹ دیے ہیں کسی شخص کو اور وہ جیتا ہے تو اسے, اور دوسرے شخص کو اگر ہار ہوئی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کاؤنٹنگ میں کوئی پرابلم ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کاؤنٹنگ کا اس معاملے کو لٹکانا چاہیے, روکنا چاہیے. اس سے تو نقصان ہوگا. اور یہ جو سیاسی معاملہ ہے یہ خوفناک حد تک آگے بڑھ جائے گا. اس میں ایک اور خاص بات جو مجھے تکلیف دہ لگی وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے اس میں اپنے ریمارکس میں کہا کہ جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی, کیونکہ جب حوالہ دیا گیا ان کو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ ریکاؤنٹنگ جہاں ہو سکتی ہے, جہاں حلقے کھلوانا چاہیں وہ آپ کھلوا سکتے ہیں, تو چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ تو سیاسی بیان تھا, اس کو آپ کیوں کوٹ کر رہے ہیں, سیاسی بیان تھا وہ. یعنی 70 سال سے اس قوم کے رہنما وہ جب ہم سے بات کرتے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فقط ایک سیاسی بیان ہوتا ہے, اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا شاید. میں نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا بھی تھا کہ اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ سیاستدان ہم سے جو بات کر رہے ہیں اس میں کون سا سیاسی بیان نہیں ہے اور کون سا سیاسی بیان ہے, کیونکہ پھر تو ہم کبھی بھی طے ہی نہیں کر پائیں گے. اگر ہر چیز کو آپ سیاسی بیان کہہ کے نکل جائیں گے تو پھر کیسے ہو سکے گا. اور دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. چیف جسٹس کا یہ ریمارکس اور زیادہ اس لیے خطرناک ہیں کہ چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ کون سی چیز سیاسی ہے اور کون سی چیز سیاسی نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے دستور کی ایک کتاب رکھی گئی ہے, وہ اس کے مطابق, قانون کے مطابق یہ فیصلہ کریں کہ یہ بات قانونی ہے یا نہیں ہے. ایک علاقے میں ایک شخص ہے جس کو شکست ہوئی ہے چند سو ووٹوں سے, وہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو ووٹوں سے شکست ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ درست ہے یا اس میں ریکاؤنٹنگ میں مجھے پرابلم لگتے ہیں. تو ایسے موقع پر کیا اس میں مذائقہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کی ریکاؤنٹنگ کرا لی جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. دیگر لوگوں کو انتخابات پر جس انداز کے اعتراضات ہیں, مختلف پارٹیاں اے پی سی کر رہی ہیں اور آگے چل کے یہ خوفناک راستہ بن سکتا ہے, پاکستان کو مزید نقصان ہو سکتا ہے, پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے, جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے. ایسے میں وہ راستے صاف کرنے کی بجائے اگر آپ سیاسی انداز سے, عدالتیں اگر سیاسی فیصلے کرنے لگ جائیں گی اور جیتنے والی جماعت اگر جس کو حکومت بنانا ہے, جو اب صرف جماعت نہیں ہے بلکہ وہ حکومت سازی کر رہی ہے, اس کو اگر وہ راستہ جمہوریت والا نہیں چنتی بلکہ دوسرے راستے پہ چل پڑتی ہے, وہی راستہ جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں, تو پھر فرق کیا ہوگا. سوال یہ بے انتہا ضروری ہے. ہم بار بار یہ سوچتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے ہمیں, ہم نے جو غلطیاں ماضی میں کی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے اور دوبارہ ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے. لیکن حالت یہ ہے کہ ہم بار بار وہی غلطیاں کر رہے ہیں اور غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اگر آپ ان غلطیوں کی جانب نشاندہی کروائیں, تو آج کل ایک نیا رواج یہ ہے کہ اگر آپ نواز شریف صاحب پر تنقید کریں تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ پی ٹی آئی سے ہیں. اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب پر تنقید کریں تو کہا جائے گا جی آپ کا تعلق فلاں جماعت سے ہے, جب ہی کر رہے ہیں آپ. اگر آپ عمران خان صاحب پر تنقید کریں وہ پھٹ سے کہیں گے جی کہ آپ کا تعلق نواز شریف کے یا نون لیگ سے ہے. ارے صاحب, میں اگر کوئی شخص کوئی چیز غلط کر رہا ہے اور میں اسے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ صاحب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو اس میں مجھے کیوں ضروری ہے کہ میں کسی اور جماعت سے میرا تعلق ہو. اور دوسری بات, اگر کسی شخص کا کسی دوسری جماعت سے تعلق ہے تو یہ کیوں طے کر لیا گیا ہے کہ اس ملک میں ایک جماعت کے علاوہ دیگر تمام جماعتیں وہ اس ملک کی دشمن بھی ہیں, وہ اس ملک کی قاتل بھی ہیں, وہ اس ملک کی ظالم بھی ہیں, اور وہ ایجنٹ بھی ہیں, اور وہ کرپٹ بھی ہیں, اور صرف ایک جماعت ہے جو, یہ تو اس جمہوریت کی بنیاد کے خلاف ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں جب 2009 میں شام گیا تو
وہاں کی خاص بات یہ تھی کہ مجھے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملا. میں دمشق میں بھی گیا، الیپو میں یعنی حلب میں بھی گیا، اور وہاں مختلف لوگوں سے میں نے بات کی. 2009 کی بات ہے یہ. اور شام میں خاص بات یہ تھی اس وقت کہ وہاں پر صرف ایک جماعت تھی، بشار الاسد کی جماعت. اس کے علاوہ کسی جماعت کو اس انداز سے کھلے عام سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں تھی. اور ہر دکان پر، ہر گھر میں بشار الاسد اور اس کے والد حافظ الاسد کی تصاویر لگی ہوئی تھی. تو جو میرا دوست ہے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ، کیونکہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہاں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. انہوں نے کہا یہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے، یہاں تو جمہوریت ہے. انہوں نے کہا جمہوریت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جہاں جمہوریت ہو وہاں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، وہاں ایک شخص کی تصاویر ہر گھر میں نہیں لگی ہوتی. تو یہ ایک ایسے لکڑی کا ڈھیر ہے. میرا یہ جملہ تھا اس وقت شام میں 2009 میں حلب میں کھڑے ہو کے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لکڑی کا ایک ایسا ڈھیر ہے جس پر بہت سارا تیل اور پٹرول چھڑکا ہوا ہے. اگر کسی نے اس پر لائٹر یا ماچس جلائی تو یہ آگ اتنی شدید ہوگی کہ پھر یہ کسی سے نہیں بجھے گی. اور وہی ہوا 2011 میں. وہاں پر مظاہرے شروع ہوئے درا سے، اور پھر وہ پورے ملک میں پھیل گئے، اور پھر غیر ملکی طاقتیں جو تھیں ان کے جو مفادات تھے وہ بھی وہاں آ گئے. اسلحہ بھی پوری دنیا کا وہاں پر پہنچ گیا، اور شام جو ایک انتہائی خوبصورت علاقہ تھا، میری بڑی محبتیں اور یادیں وابستہ ہیں اس شہر سے، اس ملک سے، وہ برباد ہو گیا. اب جو حلب کی تصاویر ہم دیکھتے ہیں، ظاہر میں اب تو نہیں جا سکا ایک طویل عرصے سے، لیکن اب جو حلب کی طرح تصاویر دیکھتے ہیں وہ صرف ایک کھنڈر ہے. دمشق کے کئی علاقے ہیں جو برباد ہو چکے ہیں. تو جب آپ وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں جس کے اندر کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں اپنی موت اور پستی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ بنیادی معاملہ ہے جو ہمارے شاید رہنماؤں کو سمجھ نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ ایک اور خوفناک بات یہ ہے کہ طے کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار آپ کے بال ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ یہ کیوں سمجھیں گے کہ یہ میرے بالوں کی جو اس پر رائے ہے وہ کسی اور شخص نے ان کو کہا ہوگا تو تبھی یہ رائے دی جائے گی. یہ وہ رویے ہیں جنہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میرا جس شخص پہ دل چاہے گا میں اپنی رائے دوں گا. مجھے گالی نہیں دینی، مجھے کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہنا، مجھے گھٹیا الفاظ کا استعمال نہیں کرنا. میں کسی بھی چیز پر کوئی بھی رائے دے سکتا ہوں. اس رائے سے کسی شخص کو، ہاں اگر اس میں تشدد کا رنگ نکلتا ہو، کسی برادری کو یا کسی فرد کی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہو، یا میں مذہب یا مسلک یا کسی اور چیز کے استعمال سے کسی اور شخص کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہوں، تو وہ نفرت انگیزی کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر میں کسی پارٹی یا کسی ریاستی پالیسی یا کسی ادارے کی پالیسی کے خلاف، یا اس کی پالیسی کو درست نہ سمجھتے ہوئے اگر میں اس پر بات کرتا ہوں اور اس کو درست نہیں سمجھتا اور علل اعلان یہ کہتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ جی میں نے مخالف آدمی کا میں ساتھی ہوں. تو یہ وہ رویہ ہے جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ایک ایسے ملک میں داخل ہو جائیں گے جو بالکل 2009 کے شام والا ہوگا، جہاں پر لکڑیاں بھی پڑی ہوں گی، جہاں پر کسی دوسری جماعت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، جہاں پر صرف ایک جماعت ہوگی اور ایک جماعت کے بشار الاسد طرز کے کسی رہنما کی تصاویر لگی ہوئی ہوں گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے اس پر ذرا سی بھی چنگاری پھینک دی تو پھر وہ آگ بجھنے والی نہیں ہوگی. تو یہ سمجھنا چاہیے. ایک ایسے موقع پر آج 8 اگست ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچوں کے لیے، بلوچوں کی سیاسی تاریخ کے لیے کتنا اہم دن ہے. بلوچوں کی ایک پوری نسل تھی، ایک لاٹ تھی، سیاسی لاٹ، جو صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئی. پھر اس کے بعد بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے افراد ہیں جو لاپتہ ہیں. اسی طرح پشتون ہیں، ان کے کتنے بڑے مسائل ہیں، کتنی شکایات ہیں. اسی طرح سندھی اور مہاجر ہیں، ان کی شکایات ہیں. اس ملک کو جوڑنے کے لیے ان تمام افراد، ان تمام برادریوں، ان کے لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کی شکایات سننا اور ان شکایات کو سن کے ان کا ازالہ کرنا، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں جوڑے گا. دوسرا کون سا راستہ ہے جو ہمیں جوڑ سکتا ہے؟ اگر آپ پشتون کوئی اپنے حقوق کی بات کرے اور آپ اسے جا کے مارنا شروع کر دیں، بلوچوں کی بستیاں اجڑ جائیں، مہاجروں کو آپ اڑا کے رکھ دیں، سندھیوں کو آپ اڑا کے رکھ دیں، تو پھر یہی تو پاکستان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اپنے ہی جسم کے مختلف حصے توڑ پھوڑ دیے ہیں. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کوئی ایک رنگ یا کوئی ایک نسل نہیں ہے. پاکستانی جب ہم یہ کہتے ہیں تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اب تمام مذاہب اور تمام اپنی قومیتوں سے باہر آ گئے ہیں. نہیں، میں پنجابی ہوں، میری شناخت ہے، اور اس شناخت کے ساتھ میں پاکستان کے ساتھ ہوں. اور پاکستان جب میں کہتا ہوں
تو میں پنجابی ہوں اور میں اپنے محبت اور خلوص کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہوں، اس لیے میں پاکستانی ہوں۔ اسی طرح ایک مہاجر ہے یا ایک سندھی ہے، سندھیوں کی تاریخ ہے، مہاجروں کی تاریخ ہے، بلوچوں کی تاریخ ہے، وہ پوری تاریخ کے ساتھ اپنی پوری آئیڈنٹی اور شناخت کے ساتھ پاکستان کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ گلدستہ ہے، یہ ملک اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ اس کے اندر بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، جو صدیوں پرانی تہذیبیں ہیں ان کے پاس، اور یہ تمام کی تمام تہذیبیں پاکستان کے دستور کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہے معاملہ۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ جی اب آپ کی شناخت ختم ہو گئی، اب عاطف توقیر صاحب اب آپ پنجابی نہیں رہے، اب آپ صرف پاکستانی ہو گئے ہیں، تو پاکستانی تو 70 سال پرانی بات ہے۔ میں اپنی 5000 سال پرانی تاریخ چھوڑ کے اور صرف 70 سال کی تاریخ پہ کیسے رہ لوں گا؟ 70 سال پہلے میرا ملک بنا ہے، لیکن جو میری تہذیب ہے، جو میرے دادا پردادا لکڑ دادا اور اس سے بھی اوپر، وہ تو صدیوں پرانی ہے۔ میری شناخت ہے، میرے لباس ہے، میرا کلچر ہے، وہ سب تو ہے نا موجود۔ وہ کیوں میں گیو اپ کروں؟ میں بڑا کسی نے غالباً ولی خان کا جملہ ہے کہ میں 1400 سال سے مسلمان ہوں، 70 سال سے پاکستانی ہوں اور 5000 سال سے پشتون ہوں۔ تو آپ سب کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنی تمام، جو میں راجپوت ہوں تو کیا میں اپنی 5000 7000 سال کی جو راجپوت تہذیب ہے اس کو کیوں چھوڑوں؟ مجھے کوئی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میرا مذہب ہے، میری ثقافت، میری زبان وہ ہندوستان کی ہے، اور اب 70 سال سے وہ پاکستان میں ہے وہ علاقہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پشتون ہے یا کوئی شخص سندھی ہے یا مہاجر ہے یا بلوچ ہے یا کسی اور علاقے کا رہنے والا ہے، گلگت بلتستان، ان کی تاریخ ہے ایک طویل، تو یہ تمام لوگ صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے اپنی رنگوں، نسلوں، زبانوں کے ساتھ پاکستان کے دستور کی وجہ سے ایک پرچم کے نیچے ہیں۔ یہ ہے بنیادی معاملہ جسے آپ جو توڑا جا رہا ہے پاکستان کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف برادریوں یا قومیتوں کی وجہ سے پاکستان کے وفاق کو خطرہ ہے تو آپ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھ لیجئے کہ انہی خوبصورت برادریوں، رنگوں، نسلوں کی وجہ سے تو پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کی تکریم، پاکستان کی عزت اور پاکستان کی شناخت یہ نہیں ہے کہ پاکستان 70 سال پہلے بنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں شامل قومیتیں کئی ہزار سال پرانی ہیں، اپنی پوری ثقافت کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنے رنگوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ۔ یہ ہے معاملہ۔ اور پنجابی اور پشتون اور سندھی یہ الگ الگ قومیں ہیں، لیکن یہ دستور پاکستان کی وجہ سے ایک پرچم کے نیچے ہیں، اپنی الگ زبان، اپنے الگ کلچر، اپنے الگ ثقافت، اپنے الگ رنگ، یہ ہے۔ اور یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ آپ یونائٹ ہو جائیں اور ڈائیورسٹی چھوڑ دیں، بلکہ ڈائیورسٹی یعنی تنوع، یہی تو خود ایک نظم ہے، یہی تو خود ہی ایک خوبصورتی ہے اور اتحاد ہے۔ یہ ہے بنیادی معاملہ جو ہمیں نہیں بتایا جا رہا یا جو ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی جو ہم نے میں تو خیر اس پر بڑا سخت انداز سے تنقید کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ سمجھ لیجئے میری عمر تھی کوئی لگ بھگ 18-19 برس جب مشرف نے مارشل لا لگایا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا جو نظریہ ہے وہ فٹ ہی نہیں آتا نواز شریف کے ساتھ، وہ آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ سینٹر رائٹ کی جماعتوں کے ساتھ والی، اور وہ جس طرح سے مذہب کا استعمال کرتے رہے ہیں اور جس طرح سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، اس کے ساتھ میرا تو میل بنتا ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ تو چھوڑ دیجئے کہ وہ ایسا ممکن ہوگا۔ لیکن مشرف نے جب مارشل لا لگایا تھا تو میری عمر تھی کوئی لگ بھگ 19-20 برس، اور اس وقت بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ معاملہ پاکستان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے دوست تھے جو کہا کرتے تھے کہ عاطف صاحب مشرف تو ایک اچھا آدمی ہے، مشرف تو سب ٹھیک کر دے گا، یہ عمران خان صاحب نے بھی ان کو اس چکر میں ووٹ دے دیا تھا ریفرینڈم کا کہ جی وہ اب کرپشن ختم کر دیں گے۔ اور میرا یہ کہنا تھا صاحب ایک شخص جو دستور توڑ رہا ہے وہ کیا کرپشن ختم کرے گا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محلے میں چور پکڑنا ہے اس لیے ہم قاتل کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، جس کا جرم دستور کے مطابق یا قانون کے مطابق جو شخص چوری کرتا ہے، جو شخص کرپشن کرتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے 5 سال 10 سال 12 سال جو اس کے جرم کے مطابق ہے، لیکن جو شخص دستور توڑتا ہے اس کو سزائے موت ملتی ہے۔ وہ اس سے بڑا کسی ریاست کے اندر، کسی دستوری ریاست کے اندر کوئی جرم ہی نہیں ہے، قتل کا جرم بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو سنگین غداری کہا جاتا ہے۔ عموماً جو جرائم ہوتے ہیں وہ دستور میں نہیں لکھے ہوتے، لیکن یہ جرم دستور کے آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے، اس میں معافی نہیں ہے کوئی، اور اس کی جو ہیرنگ ہے وہ پارلیمان کے سپرد کی گئی ہے کہ آپ
دیکھیں گے اگر کسی شخص نے یا کسی ادارے نے یا کوئی دستور توڑا ہے، طاقت کے ذریعے معطل کیا اسے، یا کسی نے اس کی مدد کی ہے، تو اس کو سزا پارلیمان دے. اس سے بڑا جرم ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ جو اس ملک کا سب سے بڑا مجرم ہو وہ جرم کر کے اس سے آپ یہ کہیں کہ جی آپ چوری پکڑ کے دکھا دیں، یہ ہے بنیادی معاملہ جو اس 19 سال کے بچے کو اس وقت معلوم تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. مشرف کچھ بھی کر لے وہ کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا. ایک شخص جو ملک کا سب سے بڑا مجرم ہو وہ کبھی بھی ملک کے چھوٹے جرائم ختم نہیں کر سکتا. اور ہوا یہی کہ پھر سارے وہ چودھری وودری ان کے ساتھ مل گئے، وہ جو ہمیشہ سے ایک طبقہ ہے سیاستدانوں کا، یہ ایک دو پرسنٹ لوگ جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے وہ مثالیں جو ہیں وہ سائل مبرم. تو یہ وہ لوگ ہیں جو موجود ہوتے ہیں اور ہر ڈکٹیٹر کے پاس موجود ہوتے ہیں. عدالتوں کے جو ججز ہوتے ہیں وہ فوراً ایسے موقع پر پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ثاقب نثار صاحب کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اپورچونسٹ لوگ ہیں، ان کا پاکستانی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے، جب اس کے بعد مشرف کے بعد جب پی پی کی حکومت بنی تھی تو ہم پوری قوت سے حالانکہ پی پی ایک لحاظ سے نظریاتی طور پر وہ کم سے کم وہ ان کی تو نہیں، لیکن بھٹو صاحب کا جو نظریہ تھا وہ میرے نظریے سے کافی ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو پی پی کی حکومت تھی اس پر ہم کڑی تنقید کرتے رہے. اس کے بعد نواز شریف کی جو حکومت تھی، میرے خیال میں جتنے وی لاگ میں نے نواز شریف کے خلاف کیے ہوں گے وہ میں نے شاید کسی اور کے خلاف کیے بھی نہیں ہوں گے. اتنی سخت تنقید اور اتنی کڑی تنقید. تو یہ تو کسی بھی رائٹر کا کام ہے. اگر یہ رائٹر اپنے دور میں اپنے حکمرانوں کو، اپنے وقت کے حکمرانوں کو چیلنج نہیں کرتے اور اپنی قوم اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، تو پھر تو اپنا رائے ان کے قلم کی کوئی اہمیت ہوگی نہیں. بہت آسان ہے میرے لیے بھی کہ جو بھی حاکم ہو اس کے قصیدے گانا شروع کر دیا جائے. بہت آسانیاں ہو جائیں گی میرے لیے، میری زندگی کے لیے. بہت سارے مسائل میرے حل ہو جائیں گے. اور یقین کیجئے کہ وہ جس انداز کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بڑے آسانی سے بہت سارے فائدے اٹھائے بھی جا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ ایک اچھا رائٹر کیسے بن سکتے ہیں، ایک اچھا شاعر کیسے بن سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنے دور میں فیض صاحب کو لوگ غدار کہتے رہے. فراز صاحب کو بھٹو نے گندے انڈوں میں وہ جلا وطن کیا تھا. تقریر میں اس نے کہا تھا کہ میں جو ملک سے باہر بھیج رہا ہوں وہ گندے انڈے ہیں. اسی طرح جالب کی زندگی جس طرح گزری ہے اور ان کو جس انداز سے گھسیٹا گیا ہے، جس انداز سے انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، جس انداز سے ان کو گریبان پکڑے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے. اور اس کے مقابلے میں حفیظ جلندری صاحب تھے جو ایوب خان صاحب کے مشیر تھے. اسی طرح جمیل الدین عالی صاحب تھے اور بانو قدسیہ اور اشفاق احمد جو یا نسیم حجازی، یہ لوگ وہ تھے جو اپنے دور کے حاکموں سے، آمروں سے وہ اپنے فائدے اٹھاتے رہے. لیکن نصیب ہوا کیا اس کا جو تاریخ نے لکھا وہ کیا تھا؟ وہ تاریخ نے لکھا وہ یہ تھا کہ آپ اس وقت فیض کو، فراز کو، جالب کو محبت سے دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو رفتہ رفتہ تاریخ بھولتی جا رہی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سچ رہیں، سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، تو آپ کو ہر اپنی ذاتی مفاد سے باہر نکل کے آپ کو اپنی قوم کے لیے بولنا اور لکھنا پڑتا ہے. یہ کسی صورت اور کوئی راستہ نہیں بنتا آپ کے پاس. اور دوسری بات یہ کہ ابھی یہ ایک نئی روایت چل پڑی ہے شاید پچھلے کچھ عرصے میں، اور وہ یہ کہ آپ جس کو بھی تنقید کرتا دیکھیں اس تنقید کو یا اس تنقید میں بیان کیے ہوئے مضمون پر بات نہ کیجیے. یہ آج ہی کی بات ہے کہ میں نے یہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا کہ کھول دینا چاہیے تھا یہ حلقہ. کیا مسئلہ ہے، معاملے نمٹائیں. پہلے یہ اس ملک کو تکلیف ہو چکی ہے، ایک سیاسی بحران پیدا ہے، ایک بے چینی ہے، ایک بے یقینی ہے. اس سے نکلے یہ ملک. اس کے جواب میں ہمارے بہت سارے دوستوں کو کہنا تھا کہ عاطف صاحب آپ غالباً نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے. کچھ لوگوں نے لکھا جی کہ آپ نون لیگ کے میڈیا سیل سے آپ کا تعلق ہے. نون لیگ خرید ہی نہ لے میرا قلم. یہ تو میرے خیال میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ایسے لوگ پہلے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیا کریں میرا نام لکھ کے، تو آسانی پر ان کو پتہ چل جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اب ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے بات نہیں سننی، آپ نے فوری طور پر دوسرے شخص کو وہ فلاں کا آدمی ہوگا. یہ وہ طریقہ ہے یہ جس کے ذریعے یہ معاشرہ اور آئسولیٹ ہوگا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں جو شخص تنقید کرے
اس کو آپ ڈسکریڈٹ کریں، اس کو آپ راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں، اسے آپ گالیاں دیں، گندے الفاظ استعمال کریں تاکہ وہ نہ بات کرے. اگر وہ بات نہیں کرے گا اور سب لوگ ایک ہی بات شروع کر دیں گے تو یہ 2009 والا شام ہو جائے گا. ایک اور ہماری بدقسمتی، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری جو معاشرتی طور پر ہمارے اندر پنپنے والی منافقت ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم میں ہر شخص کو یہ شکوہ بھی ہے کہ لوگ سچ نہیں بولتے. اس قوم کو ہر طرف، ہر چوک پر، ہر چوراہے پر، ہر بازار میں، ہر چائے پیتے ہوئے کسی ریستوران میں، یہاں ہر شخص یہ شکایت کرتا ہوا ملتا ہے جی کہ ہمارا شاعر وہ تو لکھتے نہیں، ہمارے صحافی وہ تو بک چکے ہیں، ہمارے بولنے والے تو اب ہیں نہیں، یہ سب 2 نمبر لوگ ہیں، یہ سب چور ہیں. اچھا جی، اور جب کوئی لکھتا ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے بھی سب سے پہلے یہی دوست موجود ہوتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ معاشرہ بنیادی طور پر کس نہج کا راستہ ہے. آپ نے ایک طرف کہنا ہے کہ حسین زندہ باد، اور دوسری طرف آپ نے خود شامل بھی یزید کے لشکر میں ہونا ہے. تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس انداز کا ہے، اس سے کس طرح ہم نکل پائیں گے. کیونکہ آج جو آپ یہ جن راستوں پہ چل رہے ہیں یہ راستے بہت خوفناک ہیں، اور اس سے ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اس لحاظ سے کہ ہم ایک بہت ہی برا قسم کا جو سیاسی کلچر ہے وہ چھوڑ کے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے، اور خاص طور پر عمران خان والی سیاست، میں ذاتی طور پر اسے کسی صورت پسند نہیں کرتا. وجہ اس کی کوئی عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے کوئی نفرت نہیں ہے. میں پہلے آپ کو بتا دوں، عمران خان نے جب مشرف کا ساتھ دیا تو میں نے عمران خان کے خلاف بہت لکھا، شدید لکھا، اس لیے کہ اس وقت میں نوجوان تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ پاکستان ایک غلط طرف چلا جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر عمران خان نے ریکور کیا، عمران خان کو باتیں سمجھ میں آئیں اور انہوں نے کھلے عام ایک طرف تو ملک میں جو سیاسی اداروں کی جو ہمارے جمہوری اور سولین ادارے ہیں ان کی مضبوطی کے لیے بات کی، انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف بات کی، انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے سیاست کے اندر اس پر بات کی. ان کی ویڈیوز موجود ہیں، اور اس دور میں ہم مسلسل ان کا ساتھ بھی دیتے رہے. ہمارے بھی درجنوں مضامین ہیں جس میں ہم یہ کہتے رہے کہ یہ درست بات ہے، اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. لیکن اس کے بعد 2010 کے بعد 2011 کے بعد یہ پورا راستہ ہی تبدیل ہو گیا. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کی وابستگی وہ شخصیت کی بنیاد پر، میں کم سے کم میری نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اگر میرے گھر کا بھی کوئی شخص ہو اور جب مجھے اس کا بیانیہ درست نہیں لگتا تو میں محبت بھی پوری کرتا رہا ہوں، تب بھی میں اس کو کھلے عام اس سے اختلاف کرتا ہوں اور اس کے نادرست بات کا میں بھرپور اظہار کرتا ہوں. یہ میری فطرت کا حصہ ہے یہ. تو عمران خان صاحب جب تک 2010 تک 2011 تک وہ جس انداز سے چل رہے تھے، سب ساتھ تھے، ہم بھی مسلسل کہا کرتے تھے کہ جی، بلکہ اس وقت یاد رکھیے گا بہت سارے لبرلز ہمارے دوست تھے. لبرل ایک پورا طبقہ تھا، جب ڈرون حملے ہو رہے تھے تو وہ کہا کرتے تھے ٹھیک ہی ہو رہا ہے، اچھا ہے، یہ سارے دہشت گردی مارے جا رہے ہیں. ہر روز ہمیں بتایا جاتا تھا جی آج 200 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، آج 300 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، آج فلاں القاعدہ کا مارا گیا ہے، آج فلاں طالبان کا مارا گیا ہے. اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ڈرون حملے ایک انسانیت کے خلاف ایک انتہائی خوفناک ہتھیار ہیں. ایک شخص جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے وہ ان لوگوں کے، ان بچوں کی چیخیں نہیں سن سکتا جن کو وہ روبوٹ کی طرح جہاز سے مار دیتا ہے. اس لیے یہ ظلم ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس وقت بہت سارے جو لبرل دوست تھے وہ ہمیں کہا کرتے تھے جی شاید آپ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. صاحب وہ درست راستہ تھا، وہ اصول کا راستہ تھا، اس اصول کے راستے پر ہی رہنا تھا. وہ بعد میں آ کے اگر آپ کو 5 سال بعد آپ کہیں گے ہاں جی بات آپ ٹھیک کر رہے تھے، اس کا پھر فائدہ نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح اس وقت عمران خان جو کر رہے ہیں وہ کس طرح ملک کے خلاف ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. عمران خان جیتے تو میں نے کیا لکھا؟ میں نے لکھا جی کہ وہ جیتے ہیں، اب جس کو جو تکلیف ہے وہ ضرور اپنے حلقے کھلوائے، لیکن عمران خان کو اب 5 سال حکومت کرنے دیں. یہ چلتا جائے گا، یہ معاملہ جمہوریت کا تسلسل رہے گا تو تب ہی بہتر ہوگا یہ ملک، تبھی ہمارے ہاں جمہوریت کھڑی ہوگی. یہ سمپل سا نیریٹو ہے. پھر عمران خان نے تقریر کی، میں نے لکھا کہ یہ بہت احسن تقریر ہے، یہ اچھی بات ہے. اگر یہ ساری باتوں پہ عمل ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے مجموعی طور پر یہ فائدے کی بات ہوگی. بہت سارے دوستوں نے کہا رہے آصف بھائی کل تو آپ عمران خان کی برائی کر رہے تھے اور آج آپ، درست بات تھی، کیونکہ وہ عمران خان کی تقریر میں جو باتیں تھیں وہ درست باتیں تھیں کہ آپ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، اپنی اقتصادیات پر توجہ دینی ہے، ملک کے اندر جو بہبود کا سسٹم ہے یعنی سوشل ویلفیئر ہے اس کو بہتر کرنا ہے. یہ درست باتیں تھیں. اس کی مخالفت کیوں کی جانی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے تھی.
तो अगर आप देखें तो मैंने लिखा कि बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने ये भी लिखा कि जो जिन जिन हलकों में कुछ मसाइल हैं वो ज़रूर हल करें, जिस तरह कि इमरान खान ने भी कहा है, लेकिन इमरान खान को हुकूमत करने दी जाए अब, और उनका साथ दिया जाए, और पीपल्स पार्टी को और नून लीग को अच्छी अपोजिशन की तरह पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए, सड़कों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। यही लिखा मैंने। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान ने जो जो कहा वो अगले ही कुछ दिनों के अंदर वो सब तब्दील होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी कि वो हल्के खुलवाने वाला मामला, उसका नतीजा आपके सामने है कि हल्के जो वो करता जा रहा है, अप्लाई करता जा रहा है, ठीक इस तरह जिस तरह माजी में होता रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट से वो जो स्टे लेने वाला सिलसिला है, और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो आपके सामने हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का रवैया क्या है। उसी तरह हमसाया ममालिक के हवाले से जो अगले ही दिनों के अंदर उनकी तरफ से जिस अंदाज का हुआ है मामला, वो भी आपके सामने है, वो भी आखिर कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। उसी तरह जो दीगर मामलात हैं, मिसाल के तौर पर मईशत वाले मामलात, और ये भी अब कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। इस हवाले से भी असद उमर साहब के कुछ 5 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में 5 मुख्तलिफ बातें हैं, वो आप खुद समझेंगे, वो कुछ अरसे में आपको पता चलेगा। क्योंकि मईशत पर मैं किसी रोज़ तफसील से बात करूँगा। पाकिस्तान की मईशत के कुछ बुनियादी मसाइल हैं, उन मसाइल पर अब तक कोई शख्स बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खैर, वो किसी दिन मईशत पर एक पूरी बैठक रखेंगे और मैं तफसील से बताऊँगा, बल्कि कोशिश करेंगे कि किसी मईशत दान को लिया भी जाए और उससे तफसील से बात की जाए। तो ये अगले ही दिनों के अंदर, ये अभी तो हुकूमत भी नहीं बनी है और उसका जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अच्छा, ये कोई दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब जो हैं, क्या कहते हैं जी, वो समझ रहे हैं कि अच्छा ये कह रहे हैं कि इमरान खान से जलने वालों। हाँ, नहीं, इमरान खान से जलने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान को हुकूमत करने देना चाहिए, इमरान खान को 5 साल गुजारने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब के जो गलत काम हैं उनका दिफा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अब जो अभी आप दिफा करेंगे उसका नुकसान ये होगा कि आगे जाके फिर आपको तकलीफ़ होगी। आप उसूल में रहा करें, उसूल में रहें और उसूल से आप ना हटें। इमरान खान साहब की सियासत में जहाँ जहाँ आपको चीज़ ठीक लगे वहाँ तक तो साथ दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में ये रवैया है कि नून लीग का कोई आदमी है तो वो उसने हर चीज़ को दिफा करना है, पीपल्स पार्टी का कोई आदमी है तो उसने हर चीज़ का दिफा करना है। हर चीज़ का दिफा नहीं करें। ये अच्छा माशरा तब बनेगा जब आप ये अपने ही लीडर के किसी फैसले को कहेंगे ये दुरुस्त फैसला नहीं है ये कौम के लिए, आप अपनी बात करेंगे, और दूसरे शख्स को ये लेबलिंग करना, इससे बाज रहें। ये बहुत ही बुरा सियासी कल्चर बन जाएगा जो नुकसान का बायस बनेगा। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे आपसे बात करना। दूसरी बात समझ लीजिए कि तनकीद क्या है। देखिए, तनकीद ये है, आप समझ लीजिए, तनकीद ये है कि आप जब कोई चीज़ देखें और आपको वो अपनी जहन के मुताबिक दुरुस्त ना लगे तो आप उसका बरमला इजहार करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी वालिदा ने कोई चीज़ कह दी है तो अब मैं हर सूरत में उसका दिफा करूं। नहीं, जहाँ जो चीज़ गलत है उस गलत को गलत कहना ज़रूरी है। तनकीद होती क्यों है? तनकीद इसलिए होती है कि मुख्तलिफ लोग सोचते हैं, जब किसी माशरे में सोचने वाले लोग मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं। जब वो मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं तो उस पर वो अपनी राय देते हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ अफराद जब मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ आरा देते हैं तो गुफ्तगू शुरू होती है, और ये गुफ्तगू ही असल में उस माशरे की ताकत होती है। जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपने अपने अज़हान से बातें करते हैं किसी भी मौजू पर और एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं या एक दूसरे के मामलात पर या गुफ्तगू पर तनकीद करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि मजमूई तौर पर उन सब के इल्म में इजाफा होता है। इख्तलाफ और तनकीद इल्म की बुनियाद है। यूरोपीय माशरों में ये बुनियाद इसलिए, आप गौर करें तो इनके यहाँ जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जोर दिया जाता है वो है आज़ादी इजहार राय। और आज़ादी इजहार राय इसलिए है कि लोग खुलकर बात कर सकें, क्योंकि जब तक लोग सियासी अंदाज से गुफ्तगू नहीं करेंगे, चीज़ों पर तनकीद नहीं करेंगे, उस वक्त तक माशरा मजमूई तौर पर आगे नहीं बढ़ेगा, माशरे में नए ख़यालात पैदा नहीं होंगे। तो जब भी आपसे कोई शख्स इख्तलाफ करता है उससे भरपूर अंदाज से इख्तलाफ कीजिए दलील के साथ। ये गालियाँ देना, ये एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे को लेबलिंग करना, ज़ातियात पर जुमले कसना कि कोई फ़लाँ से बिक गया है, कोई फ़लाँ का मेंबर है, कोई फ़लाँ, अरे भाई, आप उस जो शख्स जो बात करे उस बात से जवाब दीजिए। ये है बुनियादी मामला। कोई यहाँ पर समझ लीजिए, एक बात बड़ी सादा सी बात है, वो समझ लीजिए कि वो नवाज शरीफ हो कि जरदारी हो कि इमरान खान हो कि पीपल्स पार्टी हो कि फ़लाँ जमात हो, ये सब पाकिस्तान की जमातें हैं। कोई इदारा वापडा हो कि PIA हो कि फ़ौज हो कि कोई भी, ये सब पाकिस्तान के इदारे हैं। ये सब मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये सब इदारे ये अपने अपने तौर पर फंक्शन करते रहें,
اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی اپنے اپنے طور پر ایک ساتھ موجود رہیں، ان کے ماننے والے یا ان کے حامی وہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے رہیں، گالیاں نہ دیں. گالیوں سے پھر آپ کی گفتگو خیال پر نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کی گفتگو ذاتیات پر ہو رہی ہوتی ہے. آپ ایک پورا اچھا جملہ بیان کریں. مجھے کچھ دن پہلے کی بات ہے، بارسلونا میں ایک دوست ہیں، وہ غالباً نون لیگ کے تھے، ان کی ویڈیو میرے پاس پہنچی کہ وہ بڑے جذباتی انداز سے شاید الیکشن سے پہلے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح جی فوج ان کے لوگ توڑ رہی ہے اور فلاں کر رہی ہے اور ISI یوں کر رہی ہے اور وہ یوں ہو رہا ہے، اور یہ کہتے جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے. اور اس کے بعد یہاں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ان کی اس پوری گفتگو پر نہیں تھی، ان کے تحفظات پر نہیں تھی، ان کی شکایات پر نہیں تھی، بلکہ اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے گالی کیوں دی. تو اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب آپ گالی دیتے ہیں، جب آپ نادرست الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی پٹواری کہہ رہا ہے، کوئی یوتھیا کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے، اس سے ہوگا یہ کہ آپ ایک ایسا کلچر بنا دیں گے جہاں پر کوئی شخص آپ سے بات نہیں کرے گا یا آپ کی بات سنے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کے اس جملے کو پکڑ لے گا اور جملے پر ہی گفتگو ہوتی رہے گی. تو میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کرنا تھی. اپنا بہت خیال رکھیے. میں کل تفصیل سے بیٹھوں گا، میں آج تھوڑا سا مصروف تھا، میں کل تفصیل سے بیٹھوں گا آپ کے ساتھ اور کچھ اور اہم باتیں کریں گے. اپنا خیال رکھیے، اور کوئی پیغام ہو تو پہنچا دیجیے گا. آداب.